مزدور کو مزدوری نہ دینا۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت سی خوبیاں اور اچھائی موجود ہے، وہیں کچھ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ہم نے جہاں شرک بدعت جیسی برائیوں اور بیماریوں کی نشاندہی کی ہے، وہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے سے ان برائیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں جو صحت مند معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ انسان دوسرے انسان سے مختلف کام اجرت پر کرواتا ہے، جیسے عمارت تعمیر کرانا، کپڑے سلوانا، کھیتی باڑی کروانا، گھروں کی صاف صفائی اور حفاظت کروانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ مزدور حسب وعدہ دیانتداری سے کام پورا کر دیتا ہے، اور جب مزدور کو اس کی مزدوری دینے کا وقت آتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، اور پھر مالکان بہانوں پر بہانے پیش کرنے لگتے ہیں۔ آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، صاحب آج تو بینک سے پیسے ہی نہیں نکال پایا ہوں، ادھار میں رقم دی تھی ابھی نہیں ملی، ایک ماہ بعد آنا، پوری رقم لے کر جانا، اور اس طرح وعدوں پر وعدوں کا سلسلہ اور ٹال مٹول کی چالاکیاں دیکھنے میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مزدور کو ٹرخایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ چاہتے تو وقت پر مزدوری ادا کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دین اسلام میں اس ٹال مٹول کو بہت ہی بری نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا ہو جانی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اللہ کے رسول کے اس فرمان کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن رہوں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں گا میں اس پر غالب آؤں گا، اور وہ 3 شخص ہیں جس نے مجھ سے عہد کیا پھر بے وفائی کی، اور وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کھا جائے، اور ایک وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لگائے پھر اس سے پورا کام لے کر مزدوری نہ دے۔ اسے بخاری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دشمنی کا اعلان فرما رہا ہے جو اپنے مزدور کی اجرت ادا نہیں کرتا، اور بعض مالکان تو یہاں تک گر جاتے ہیں کہ ایسے راستے تلاش کرتے ہیں کہ مزدوری سرے سے ہی دینی نہ پڑے، یا اس کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیا جائے، اور ایسے موقع پر وہ کچھ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جناب آپ کا کام پورا ہی نہیں ہوا ہے، مزدور کے کام میں خلل تھا، اس نے ٹھیک سے کام پورا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کام مالک کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن چونکہ لالچ دل میں آ چکا ہے، بددیانتی نے دل میں جگہ بنا لی ہے، اب ان غلط تعویلات اور حرکتوں پر صرف اس لیے اترا جا رہا ہے تاکہ مزدور کا حق مار لے اور مزدور کو تنگ کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور شکایتیں لے کر ادھر ادھر خوار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نوبت پولیس کچہری تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مند آدمی کا ٹال مٹول کرنا بیجا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ لہذا دولت مند شخص کو مزدور کی اجرت میں تاخیر کرنے کا کوئی حق نہیں، اور ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے یا رحم نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم۔ سامعین کرام، میں اس پیغام کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ملکوں میں سردی کا موسم ہے، اور یہاں ہم جہاں مزدوروں کی بات کر رہے ہیں وہاں ان گھریلو خادموں اور خادماؤں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہم سب کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ آپ کے خادم کس طرح زندگی گزر بسر کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کی راتوں کی طرف دھیان دیا کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کے کپڑے ہیں یا نہیں؟
یہ کہیں سردی کی راتوں میں کانپ کر اپنی راتیں تو نہیں گزارتے، یہ کہیں رات بے چینی سے گزارنے کے بعد جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنے جسم میں توانائی پیدا کرنے کے بعد آپ کی خدمت کو پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کئی خادم اور خادمائیں ایسی ہیں جن کے آرام پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی اور ان کے کام پر پورا دھیان دیا جاتا ہے۔ ان کی خدمات میں اگر کمی ہو جائے تو گھر کا ہر فرد نوٹ کرتا ہے، لیکن ان کی ضرورتوں کو کوئی محسوس نہیں کرتا۔ ہم نے ایسے بہت سے خادموں کو دیکھا ہے جو دن بھر کام کرتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو ٹھنڈے فرش پر جسے انہوں نے صاف کیا ہوتا ہے بغیر کسی بستر کے اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ہم یہاں اس پیغام کے ذریعے ان کی ضروریات کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں۔ کام کرنے والا کافر ہو یا مسلمان، اس کا حق ہر حال میں اسے دے دینا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدمت گزاروں کا ویسا ہی خیال رکھیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھا جائے۔ کسی پر بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تم میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے دیکھو ایک دوسرے پر ہرگز ظلم مت کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم مت کرو ورنہ تمہارا یہ حال ہوگا کہ دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی، بارش کی دعائیں کرو گے لیکن تم پر بارش نہیں برسے گی، مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف سے کام کرنے والا بنائے اور توفیق دے کہ ہم اپنے خادموں کا پورا حق ادا کرے، خادم ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے اوپر ظلم و زیادتی کو پسند نہیں فرماتا۔ آج ہم عہد کریں، ہم سب مل کر حقوق کی ادائیگی میں پوری کوشش کریں گے اور اپنے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس پیغام سے یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کی اصلاح ہو تو براہ کرم دوسروں تک پہنچائیے، اور آپ اگر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، 0096650468631 اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجئے، اس امید پر کہ آپ اپنے خادم اور خادماؤں کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔